دوستو 4 سپٹمبر 1954 کو برازیل سے ایک فلائٹ سینٹیاگو 513 جرمنی کے لیے ٹیک آف کرتی ہے۔ یہ فلائٹ 92 پیسنجرز اور 4 کریو ممبرز پر مشتمل تھی۔ یہ پلین ٹیک آف کرنے کے بعد اپنے ہائی الٹیٹیوڈ پر پہنچ گیا اور اٹلانٹک اوشن سے ہوتا ہوا جرمنی کی طرف چل پڑا۔ فلائٹ میں کچھ دیر تک تو سب کچھ نارمل رہا، مگر کچھ دیر بعد ہی کنٹرول ٹاور اور پلین کا کنیکشن ٹوٹنے لگا، یعنی ATC کنیکشن ٹوٹنے لگا اور کچھ ہی دیر میں کنٹرول ٹاور اور پلین کا کنیکشن مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ یہ کنیکشن اس ٹائم ٹوٹا جب پلین اٹلانٹک اوشن کے اوپر سے فلائی کر رہا تھا۔ کنٹرول ٹاور اور باقی سبھی لوگوں کو یہی لگا کہ یہ پلین کریش ہو چکا ہے، لہٰذا ATC نے انویسٹیگیشن کے لیے انویسٹیگیشن ٹیم بنائی اور انہیں اٹلانٹک اوشن کے لیے بھیج دیا گیا، مگر اس ٹیم کو کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ مل سکا، کیونکہ اس جگہ نہ تو کسی کریش پلین کے کوئی اثرات تھے اور نہ ہی کسی پیسنجر کی لاش مل سکی۔ اب لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید یہ پلین اوشن کی گہرائیوں میں چلا گیا ہے، لہٰذا ایکسپرٹ ڈائیورز کی ٹیم کو بھی وہاں بھیجا گیا، مگر انہیں بھی کچھ نہ مل سکا۔ اب میڈیا اور پیسنجرز کی فیملی کا جرمن اور برازیلین ایئر لائنز پر دباؤ بڑھنے لگا کہ آخر ان کے گھر والوں کی لاشیں کہاں ہیں اور یہ پلین کہاں گیا۔ کئی سال انویسٹیگیشن کے بعد اس سرچ آپریشن کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور سینٹیاگو فلائٹ کو بھی سیل کر دیا گیا۔ دوستو اسی طرح 35 سال گزر گئے اور اب تاریخ تھی 12 اکتوبر 1989 کہ برازیل کے ایئرپورٹ کی طرف سے ایک ان نون پلین آتا دکھائی دیا۔ وہ پلین رن وے کی طرف تیزی سے آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے بھی پلین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اب برازیل نے مجبوراً رن وے خالی کرایا اور اس ان نون پلین نے وہاں لینڈ کیا، مگر جب کنٹرول روم میں موجود لوگوں کی نظر اس پلین پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہی فلائٹ سینٹیاگو 513 تھی، یعنی وہ وہی پلین تھا جس نے ایگزیکٹ 35 سال پہلے اڑان بھری تھی اور غائب ہو گیا تھا، اور 35 سال بعد وہی پلین جرمنی کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتا ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ جب اس پلین کا دروازہ کھولا گیا تو اندر انسانوں کے بجائے کنکال سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی انسانی ڈھانچے، اور پائلٹ سیٹ پر پائلٹ کا ڈھانچہ کنٹرول سٹیئرنگ کو پکڑے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ یہ پلین آخر سیفلی لینڈ کس نے کرایا، جبکہ اندر تو سب کنکال تھے۔ جرمنی کی گورنمنٹ نے فوراً اس کی انویسٹیگیشن شروع کی اور پھر کئی تھیوریز سامنے آئی۔ کئی لوگ تو اسے ٹائم ٹریول کہہ رہے تھے کہ جہاز کسی بلیک ہول میں چلا گیا تھا، کچھ لوگ اسے بھوت اور جنات وغیرہ کا کام کہہ رہے تھے، اور کچھ اسے ہائی جیک پلاننگ کہہ رہے تھے، مگر یہ سب غلط تھیوریز تھی، کیونکہ ٹائم ٹریول پاسبل ہی نہیں ہے، اور ریالٹی میں یہ پوری سٹوری ہی ایک پلاننگ کے مطابق لگتی تھی، کیونکہ جب پلین کا ATC سے کنیکشن ٹوٹا تب کوئی ایئر جیٹ اس پلین کے لیے نہیں بھیجے گے، کیونکہ جب کسی پلین کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ٹوٹتا ہے تو 2 ایئر جیٹ اس پلین کے پیچھے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ اس پلین کو اگر وہ راستہ بھول گیا تو راستہ دکھائیں، اگر ہائی جیک ہو گیا تو اس کی ہیلپ کریں، اور اگر کسی آبادی والی جگہ میں یہ پلین گرنے لگا تو اسے راکٹ سے اڑا دیں۔ مگر شاید جس نے یہ سٹوری پلین کی تھی شاید وہ یہ پوائنٹ مس کر گیا۔ بہرحال حقیقت تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا۔